بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بس تمہیں یہ بھول جانا ہوگا کہ فائر ہونے کے بعد قیدی کو اس مکان میں لایا گیا تھا۔ تم چاہو تو اس کے بدلے بونس کما سکتے ہو۔ صاحب کی بات ٹھیک ہے، ہم لوگ انڈور ڈیوٹی پر ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ باہر کیا ہو رہا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اسے لقمہ دیا۔ اس معاملے میں بیچاری عورتیں بھی بلا وجہ پریشان ہوں گی کیونکہ وہی قیدی کو اندر لائی تھی۔ ان دونوں میں بحث چھڑ گئی۔ میری بونس کی پیشکش پر کوئی تبصرہ نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میری وہ پیشکش قبول کر لی گئی تھی اور وہ دونوں امکانی خطرات وغیرہ کا ذکر کر کے اس سمجھوتے سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ ان دونوں کی حجت آرائی میں دخل انداز ہو کر میں نے مزید چارہ ڈالا۔ تم میری بات مان لو تو میں تمہاری ہر معقول بات مان لوں گا۔ ہم پریشانیوں سے بچنے کے لیے کوئی بھی قابل قبول قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن 10 لاکھ کا تاوان دینا ہمارے بس سے باہر ہے۔ پہلا گارڈ ہریسانہ ہنسی کے ساتھ بولا، لاکھ تو 6 ہندسوں والی بڑی رقم ہوتی ہے، وہ ہزاروں میں بات کرتے تو شاید منہ مانگا تاوان حاصل کر لیتے۔ جس گھر کی عورتیں پستول چلا کر بدماشوں کو مار لینے کا حوصلہ رکھتی ہوں وہ اپنی رقم اس طرح برباد نہیں کرتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس کے تبصرے کی گہرائی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ خون پسینے کی کمائی ٹھنڈے ماتھے سے نہیں لٹائی جا سکتی۔ ہم بالکل ہی ڈرپوک نہیں ہیں، بس 5 ہندسے پورے ہوں تو بات بن جائے گی۔ اس نے تائید طلب انداز میں اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، شریف لوگوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن بونس اتنا ضرور ہو کہ ہمارے بال بچوں کا کچھ بھلا ہو جائے۔ ایجنسی کی تنخواہ تو دال روٹی بھی مشکل سے چلتی ہے۔ وہ واضح طور پر 10,000 کی قیمت کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن اندھیرے میں اس کی آنکھوں میں جو ہریسانہ چمک نمودار ہوئی تھی اس نے مجھے چکنا کر دیا۔ میں کسی اعتراض کے بغیر رضامندی کا اظہار کر بیٹھتا تو وہ کل 10,000 سے 10,000 فی کس پر بھی چھلانگ لگا سکتا تھا۔ قدرے ہیلو حجت کے بعد 10,000 روپے معاملہ طے پا گیا۔ رقم اور زیورات کی پوٹلیاں گاڑی میں منتقل کرنے سے پہلے میں نے جہانگیر کی رقم میں سے بڑے نوٹوں کی چند گڈیاں الگ کر کے ان کے مساوی ڈالر اس رقم میں ملا دیے تھے۔ میں ان میں سے زیادہ بتونی اور چلاک گارڈ کو اپنے ساتھ اندر لایا، اسے ٹونی کے پاس چھوڑ کر اندر سے 10,000 کے نوٹ لایا اور اس کے حوالے کر دیے۔ اس نے نوٹ گنے بغیر اپنی اندرونی جیب میں رکھ لیے۔ تمہاری تیاری مکمل ہے؟ وہ ٹونی کے بندھے ہوئے ہاتھ اور پیروں کا جائزہ لے کر بولا۔ اسے کب تک باہر لے جانے کا ارادہ ہے؟ ہم جلد ہی نکلیں گے، تم اسے گاڑی کے پائیدان میں ڈلوا دو، میں نے کہا۔ میری ہدایت پر دوسرے افراد جہانگیر کی خوابگاہ میں رکے ہوئے تھے۔ میں نے سلطان شاہ کو آواز دے کر باہر بلایا۔ گارڈ کے ساتھ مل کر ٹونی کو گاڑی میں پہنچانے کے کام پر لگا۔ گاڑی کے اندرونی حصے کو خون کے دھبوں وغیرہ سے بچانے کے لیے میں نے اسے گھر کی چادریں استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ ہم وہ بڑا پورا گھر یوں ہی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ وہ سب بیکار ہونے والا تھا۔ جہانگیر یا اس سامان میں سے کوئی چیز استعمال کرنے کا موقع نہیں ملنا۔ ایلن کتوں اور بندروں وغیرہ کو تربیت دیتے دیتے خود ایک پاگل کی طرح جہانگیر کے عمر بھر کے جمع کیے ہوئے اثاثوں کو تباہ کرنے پر تل گیا تھا۔ سلطان شاہ کو گارڈ کے ساتھ مصروف چھوڑ کر میں کمرے کے اندر چلا گیا۔ غزالہ میرے اگلے پروگرام بارے میں بے حد متعامل تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس وقت میرے ذہن میں وہاں سے فرار اور ٹونی کے بیکار وجود سے چھٹکارے کے سوا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم بے موت مارے جائیں گے۔ ویرا کے شفاقانہ لہجے سے میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارا خیال ہے کہ اس بند چوہے دان میں ہم محفوظ ہیں؟ کسی منصوبے کے بغیر ہم چاروں رات بھر شہر کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے رہے تو کہیں نہ کہیں پولیس سے ٹکراؤ ہو جائے گا۔ شہر کے ہر پولیس والے نے آج کا انعامی اشتہار اپنے خوابوں میں بسا لیا ہوگا۔ رنگوں روپ اور حلیوں کی تبدیلی کے باوجود کسی ہم پر شبہ ہو گیا تو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی وقت سلطان شاہ کمرے میں آ گیا۔ گارڈ کہہ رہا ہے قیدی ڈگی میں ٹھیک رہے گا، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ غیر ارادی طور پر میری آواز گراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ اسے ڈگی سے نکال کر کہیں پھینکنا عذاب بن جائے گا، پائیدان سے دروازہ کھول کر باہر دھکیلنا زیادہ آسان ثابت ہوگا۔ جاؤ اور کام ختم کر کے جلدی واپس آؤ۔ میرے تیور دیکھ کر وہ الٹے پاؤں واپس لوٹ گیا۔ ویرا خاموش رہی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ان دونوں سے کہا، کھانے کا کچھ سامان سمیٹ لو، ہو سکتا ہے کہ ہم فوری طور پر کسی ہوٹل کا رخ نہ کر سکیں۔ سامان گاڑی میں ڈال لو، ہتھیار اکٹھے کر لو، ہر شخص پوری طرح مسلح رہے گا۔ وہ دونوں بھی باہر نکل گئی اور میں فون پر جہانگیر کے اسپتال کا نمبر ملانے لگا۔ اس وقت رات کے 11 بجنے والے تھے اور مجھے اندیشہ تھا کہ اسپتال میں ملنے والی فراخ دلانہ آزادی کی بنا پر جہانگیر اس وقت اپنی ترنگ میں ہوگا، لیکن میرے
لیے یہ بہت ضروری تھا کہ میں اسے گھر سے اپنی روانگی کے بارے میں باخبر کر دوں تاکہ وہ بھی تنہائی اور بیزاری کے عالم میں ادھر کا رخ کرنے کا کوئی امکانی ارادہ ملتوی کر دے۔ سلسلہ ملنے پر اسپتال کی ٹیلی فون آپریٹر نے مجھ سے معذرت کی کہ اس وقت وہ مطلوبہ مریض سے میری بات نہیں کرا سکتی۔ میرے اصرار پر اس نے مطلع کیا کہ مریض مسکن دواؤں کے زیر اثر اس وقت تک سو چکا ہوگا اور کسی وجہ سے اسے نیند نہ بھی آ سکی ہو تو وہ ذہنی یکسوئی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مصلحتاً مسکن دواؤں کا ذکر کر رہی تھی، ورنہ اس سمیت اسپتال کے بیشتر عملے کو علم ہو چکا ہوگا کہ جہانگیر اپنے کمرے میں پڑا کیا کرتا رہتا ہے۔ جب آپریٹر کو کسی طرح گلو خلاصی ہوتی نظر نہ آئی تو اس نے مجبوری کے عالم میں میرے فون کی لائن جہانگیر کے کمرے میں منتقل کر دی۔ جہانگیر وعدے شناخت سے بچنے کے لیے اسپتال میں انور جہانگیر بنا ہوا تھا۔ اسی طرح میں نے بھی آپریٹر کو اپنا نام دلاور بتایا تھا۔ جہانگیر ویسے ہی نشے کی جونک میں تھا۔ فون پر اس کی لہراتی ہوئی آواز سنائی دی تو اس میں مکمل اجنبیت رچی ہوئی تھی۔ ہوش میں رہ کر میری بات سنو، میں تمہارا بزرگوار بول رہا ہوں، میں نے اسے پھنکارتے ہوئے کہا۔ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، حالات کو گولی مارو۔ میری آواز پہچان کر وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں چہکنے لگا۔ میں اس وقت پریشانی کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، میری محفل خراب مت کرو۔ اگر تم بھی دل لگی کے موڈ میں ہو تو فوراً یہاں آ جاؤ، میں تمہارے گھر خالی کر رہا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، یہاں کسی وقت بھی کوئی بھیانک گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اب ادھر کا رخ نہ کرنا، تمہاری چیزیں میرے پاس ہیں، جب بھی موقع ملا میں تم تک پہنچا دوں گا۔ کیوں مجھے خوفزدہ کر رہے ہو؟ ڈری ڈری ہنسی کے ساتھ اس کی آواز ابری۔ تمہارے ہوتے ہوئے کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، تم میری جان اور ارمان ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کوئی نہ کوئی کرتب دکھا کر سب کچھ ٹھیک کر لو گے۔ میں مشکل میں ہوں۔ میں نے اپنی بات اس کے ذہن میں بٹھانے کے لیے سختی سے کہا، اگر تم نے میری اس وارننگ کو یاد نہیں رکھا تو مجھے تمہارے انجام پر شدید قلق ہوگا۔ ارے باپ رے، اس کی بوکھلائی ہوئی آواز ابری، تم تو میرا موڈ چوپٹ کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ ایسی ہی بات ہے تو میں بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ بس میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اس کا وہ وعدہ سنتے ہی میں نے فون بند کر دیا۔ میں ریسیور کو کریڈل پر رکھ ہی رہا تھا کہ فضا ایک اضطراری انسانی چیخ سے گونج اٹھی۔ آواز بہت قریب کی تھی۔ ہم جن حالات سے دو چار تھے ان کی بنا پر اس بات کا تعین کرنا دشوار نہیں تھا کہ وہ چیخ ہمارے مکان کے احاطے ہی میں گونجی تھی۔ میں نے پستول نکال کر فوراً ہی لوڈ کیا اور نکاسی کے راستے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں یہ محسوس کر چکا تھا اس وقت میرے سوا کوئی بھی اندر موجود نہیں تھا۔ سب لوگ میری ہدایت پر ضروری ساز و سامان گاڑی میں جمانے میں مصروف تھے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ میں جہانگیر کی خوابگاہ سے نکل کر ڈرائنگ روم تک پہنچنے ہی پایا تھا کہ باہر سے کسی خونخوار کتے کی وحشیانہ گراہٹ کے ساتھ فائر کی آواز گونجی اور پھر اچانک ہی پرسکون فضا گولیوں کے وحشتناک شور سے لرز اٹھی۔ میرے بدن میں خوف سے پھریریاں سی دوڑ گئیں۔ آخرکار میری چھٹی اس کی للکار نتیجہ خیز ثابت ہو رہی تھی۔ ہمارے دشمن شاید کسی اور تربیت یافتہ کتے کے ساتھ میری تلاش میں جہانگیر کے مکان پر دعویٰ بول چکے تھے۔ غنیمت یہ تھا کہ ہم سب بے خبری کے عالم میں نہیں گھیرے گئے تھے۔ 2 محافظوں سمیت 5 مسلح افراد باہر ہی موجود تھے جو دشمن کی جلگار کو کافی دیر تک روک سکتے تھے۔ فائرنگ میں تواتر پیدا ہوتے ہی غراتے ہوئے کتے نے مشتعل ہو کر بھونکنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ برآمدے میں یا اس کے قریب ہی موجود تھا اور اپنی قوت شامہ کی مدد سے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کدھر کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ شاید میرے وجود کی مانوس بو نے اس کتے کی مدد کی۔ جو ہی میں ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچا، باہر سے نیم و پٹ تیزی سے اندر کی طرف آیا اور پھر ایک قد آور سیاہ کتا میرے اوپر آ پڑا۔ کتا اپنے شکار تک پہنچنے کے جوش میں بہت تیزی سے چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ صحت مند جسیم اور پتلی کمر کا مالک ہونے کے ساتھ بہت وزنی بھی تھا۔ میں کوشش کے باوجود اس کی زد سے بچ سکا اور نہ ہی اس کی جونک سنبھال سکا۔ غنیمت یہ تھا کہ کتا اپنے شکار پر حملہ آور ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھا، ورنہ اس کے پنجے پہلے ہی وار میں میرا بدن ادھیڑ ڈالتے۔ اپنی مڑی ہوئی اگلی ٹانگوں کے ساتھ وہ میری چھاتی پر آیا اور مجھے پشت کے بل گراتا ہوا آگے نکل گیا۔ خونخوار کتوں کی تربیت کے سلسلے میں ایلن کی مہارت ایک قیاس نہیں رہی تھی۔ کتے کی پہلی آواز سنتے ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اسے میری بو پر سدھا کر وہاں لایا گیا تھا۔ نیچے گرتے ہوئے میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں اس وحشی کتے کے پلٹنے سے پہلے اپنے قدموں پر اٹھنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ اپنے تیز دانتوں اور نکیلے پنجوں کے ساتھ میرے سینے پر سوار ہو کر مجھے لہو لہان کر ڈالے گا۔
یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ نیچے گرنے کے باوجود لوڈ کیا ہوا پستول میری گرفت میں تھا۔ میں نے اپنے قدموں پر اٹھتے ہی پستول تان کر کتے پر فائر جونک مارا۔ میرے قیاس کے عین مطابق وہ رک کر مجھ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اجلت اور گھبراہٹ کی وجہ سے میرا پہلا نشانہ خطا ہو گیا، گولی کتے کے اوپر سے گزر گئی۔ اسی لمحے مجھے ادراک ہوا کہ میرا صرف ایک وحشی کتے سے مقابلہ نہیں تھا، عقب میں ایک اور چتکبرا کتا آ چکا تھا اور میرے اوپر گرا رہا تھا۔ پتہ نہیں ایلن میرے چیتڑے اڑوانے کے لیے کتنے کتوں کا دستہ ساتھ لے کر آیا تھا۔ باہر وقفے سے زبردست فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے صرف ان دو کتوں کی خون آشام گراہٹیں سنائی دے رہی تھیں جو موت بن کر مجھے اپنے نرغے میں لے چکے تھے۔ میں نے پلک جھپکتے میں فیصلہ کیا کہ میرے لیے چتکبرا کتا زیادہ خطرناک تھا۔ سیاہ کتا مجھ سے قدرے دور تھا اور ایک فائر سے بچنے کی وجہ سے قدرے متردد بھی تھا، جبکہ چتکبرا کتا ڈرائنگ روم میں گھستے ہی غضبناک انداز میں دانت نکوس کر مجھ پر جست لگانے کی پوزیشن لے چکا تھا۔ جو ہی وہ قالین چھوڑ کر فضا میں میری طرف آیا، میں نے قدم جما کر اس پر گولی چلا دی۔ گولی اس کے دانے میں گھس کر شاید اس کے دماغ کے چیتڑے اڑاتی ہوئی گزر گئی۔ اس کی جست ادھوری رہ گئی، وہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک بڑے سے لوتھڑے کی طرح قالین پر گر گیا۔ اس کے انجام کا یقین کرنے کے لیے مجھے اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فائر کرتے ہی میں نے اس کے بھیانک کتے کے جہنم واصل ہونے کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اپنے گراتے ہوئے مشتعل ساتھی کے اس انجام پر سیاہ کتا اپنی جگہ پر پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے جو ہی اس کا نشانہ لینے کی کوشش کی، اس نے چھلانگ لگانے کی بجائے پوری قوت سے میری طرف دوڑ لگا دی۔ فاصلہ ہی کتنا تھا، میرے سنبھلنے سے پہلے اس نے بھونک کر میری پنڈلی پر منہ مارا۔ میں نے اضطراری حالت میں اپنا پیر پیچھے کیا، مگر اس نے میری پتلون کا پائنچہ اپنے محیب جبڑے میں دبا لیا اور اسے پوری قوت سے پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش میں زور لگانے لگا۔ مجھے اس امر کا اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں کہ کتے کی زور آزمائی کے مقابلے میں میرے لیے اپنی جگہ پیر جمائے رکھنا دشوار ہو رہا تھا، مگر یہ بات میرے حق میں تھی کہ پتلون میں الجھنے کے بعد کتا مصروف ہو گیا تھا اور مجھے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کافی وقت مل گیا تھا۔ اس کشمکش میں پستول میرے قبضے میں ضرور رہا تھا، لیکن اس کا دستہ میری گرفت سے نکل گیا تھا۔ میں نے نال پکڑ کر پستول کا دستہ پوری قوت سے سیاہ کتے کے سر پر مارا۔ کٹ کی آواز کے ساتھ وہ بلبلا کر بھونکا اور اس نے میری پتلون چھوڑ کر کلائی پر منہ مارنے کی کوشش کی، لیکن سر پر شدید ضرب آنے کی وجہ سے شاید اس کی بینائی دھندلا گئی تھی۔ اس کی محیب تھوتنی فضا میں لہرا کر رہ گئی۔ اس ناکامی پر جلا کر وہ میری بو پر میری طرف جھپٹا، لیکن اس وقت تک میں پورے اعتماد سے سنبھالا لے چکا تھا۔ میں نے اس خون خوار افرید کے سر میں بھی گولی اتار دی اور وہ دم توڑتی ہوئی گراہٹوں کے ساتھ قالین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لمحہ بھر کے لیے میں نے اپنے کانوں پر زور دیا، لیکن فضا میں کسی اور کتے کی آواز سننے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس وقت شاید میری تلاش کے لیے دو ہی کتے لائے گئے تھے۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ باہر غزالہ ویرا اور سلطان شاہ کے ساتھ دو مسلح گارڈز بھی موجود تھے۔ وہ سب مسلح تھے اور نامعلوم حملہ آوروں کا مقابلہ بھی کر رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے ان دونوں کتوں پر توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ کوئی بھی زخم کھائے بغیر مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان دونوں کتوں سے مقابلہ کرتے ہوئے میں یہ بات محسوس کر چکا تھا کہ ڈرائنگ روم کے کھلے ہوئے دروازے سے کئی گولیاں اندر آ کر ادھر ادھر پیوست ہو چکی تھی۔ میں نے دیوانہ وار ڈرائنگ روم سے باہر نکلنے کی بجائے دیوار کے ساتھ چپک کر باہر کا جائزہ لینے کی کوشش شروع کر دی۔ سلطان شاہ شاید ڈرائنگ روم کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ جہانگیر کی خوابگاہ اور لابی میں جلے ہوئے 0 واٹ کے کمکموں کی روشنی کے پاس منظر میں اس نے میرا متحرک ہیولہ دیکھ لیا اور اپنی جگہ سے اونچی آواز میں بولا، جلدی گاڑی تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ایلن کے ساتھ 3-4 آدمی حملہ آور ہوئے ہیں، مگر ابھی تک انہیں اندر گھسنے میں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ بس 2 خطرناک کتے اندر آ سکے ہیں، انہیں تم نے مار لیا ہوگا۔ یہ اسی کا حوصلہ تھا کہ گولیوں کے سائے میں اس نے اتنی لمبی بات کاٹ ڈالی تھی۔ میں بول کر حریفوں کو اپنی پوزیشن کا اندازہ لگانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ سلطان شاہ کی گفتگو سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ مجھے باہر کے حالات کا صحیح اندازہ ہو گیا۔ میرے حمایتی احاطے میں پھیلے ہوئے تھے۔ ایلن اور اس کے آدمی اندر گھسنے کے لیے کوشاں تھے۔ وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے تھے کہ مزاحمت ہونے پر بھی اپنی ساری توجہ پھاٹک پر مرکوز رکھتے۔ وہ خالی پلاٹ کی یا کسی اور سمت سے دیوار پھاند کر بھی اندر کود سکتے تھے۔ ایک بار وہ اندر آ جاتے تو چوطرفہ لڑائی شروع ہو سکتی تھی، جس میں باہر نکلنے والا کوئی ندیدہ ہتھیاروں کی زد میں ہوتا۔ میں فوراً ہی سینے کے بل لیٹ گیا۔ برآمدے کے اونچے فرش پر کوہنی اور گھٹنوں کے بل آگے سرکنے میں دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ باہر پھیلا ہوا اندھیرا خاصا گہرا ہو چکا تھا۔ اس میں فائرنگ کے شعلے یوں لپک رہے تھے جیسے متعدد جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ چمکتے پتھروں کو آپس
آپس میں لڑا رہے ہوں۔ میں نے ڈرائنگ روم کے قالین پر سے برآمدے کے ننگے فرش پر پیش قدمی شروع ہی کی تھی کہ میرے نتنوں میں پٹرول کی تیز بو آئی۔ وہ بو اچانک شروع ہوئی تھی اور خاصی تیز تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے پٹرول سے بھرا ہوا کوئی کنستر کھول کر کہیں بہا دیا گیا ہو۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ ایلن کے آدمی کسی محفوظ سمت سے احاطے میں گھس چکے تھے اور کسی کھلی ہوئی کھڑکی وغیرہ سے اندر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے اپنے چھوڑے ہوئے کتوں کو مکان کے اندر گھستے دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ میں اس وقت بھی مکان میں چھپا ہوا تھا۔ اندر آگ پھیلتی تو مجھے باہر نکلنا پڑتا اور پھر وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی اسیبی روشنی میں مجھے پہچان کر زندہ گھیرنے کی کوشش کر سکتے تھے یا کم از کم گولی مار سکتے تھے۔ ان کے عزائم بہت خوفناک تھے اور واضح تھے۔ ایلن متعصب اور مالدار یہودیوں کی تنظیم ڈیوڈ سٹارز کے لیے کام کر رہا تھا، جیسے امریکہ اور بھارت کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں اسے پاکستان میں آسانی سے قدم نہیں جمانے دوں گا اور اس کی راہ میں روڑے اٹکاؤں گا، اس لیے وہ اپنا اصل کام شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ لیکن تقدیر ہر تصادم میں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اس بار بھی میں پیٹرول میں گرنے سے پہلے مکان سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جہانگیر کے گھر کے آہنی پھاٹک میں بنی ہوئی ذیلی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کھڑکی کھلواتے ہی ان لوگوں نے کتوں کو ششکار دیا اور وہ کھڑکی کھولنے والے کو گراتے ہوئے اندر گھس آئے ہوں۔ اس ذیلی کھڑکی میں سے گولیاں اندر آ رہی تھی۔ شاید ایلن کے کسی آدمی نے وہاں جم کر سب لوگوں کو الجھایا ہوا تھا۔ دوسرے آدمی دوسری سمتوں میں مقدر آزمائی کر رہے تھے۔ میں آ رہا ہوں، میرے اوپر فائر نہ کر دینا۔ چند فٹ آگے بڑھنے کے بعد میں نے قدرے تیز سرگوشی میں کہا، وہ لوگ مکان میں پیٹرول چھڑک رہے ہیں، اب یہاں سے نکلنے کی فکر کرو۔ طاہر اندھیرے میں کہیں قریب ہی سے ایک گارڈ کی ہیجان امیز سرگوشی ابری، اوٹ میں رہ کر پھاٹک کھول دو، یہاں بہت بڑی خون ریزی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آخر کار میں جہانگیر کی سیاہ اکاٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ تینوں اسی کے آس پاس موجود تھے۔ فائرنگ کا شور سن کر شاید انہوں نے اسی کی اوٹ لی تھی اور خطرے کی شدت میں کمی کا احساس کرنے کے باوجود اسی کے گرد منڈلا رہے تھے۔ ان سے ذرا دور ایک گارڈ پام کے بڑے گملے کی اوٹ میں دبکا بیٹھا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی نظر نہیں آ رہا تھا، شاید وہ پھاٹک کے قریب ہی کہیں جمع ہوا تھا۔ سب گاڑی میں سوار ہو جاؤ، میں نے نیچے پہنچتے ہی ہدایت جاری کی۔ پھاٹک کھلتے ہی ہمیں یہاں سے نکل بھاگنا ہوگا۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو جہانگیر کی یہ گاڑی بلٹ پروف ہے، نہ بھی ہو تو دو چار گولیاں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی۔ میں ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ پھاٹک کے آہنی کنڈے کی آواز ابری۔ شاید طاہر نامی گارڈ پھاٹک تک پہنچ چکا تھا۔ باہر سے ایک ہلکا سا برسٹ فائر ہوا، تڑا تڑ 5-6 گولیاں چلی، کچھ کھڑکی سے گزر کر احاطے میں کہیں گم ہو گئی، چند دبیز آہنی پھاٹک سے ٹکرا کے رہ گئیں۔ دوسرے گارڈ نے کئی جوابی فائر کیے مگر وہ بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ پھر ایک تیز آہنی جھنکار کے ساتھ گیٹ کے دونوں پٹ اندر کی طرف کھلتے چلے گئے۔ میں نے پھرتی کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے انجن سٹارٹ کر لیا۔ سلطان شاہ میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ غزالہ اور ویرا نے پچھلی سیٹ سنبھال کر دروازے بند کر لیے۔ بے ہوش ٹونی غالباً ان کے قدموں میں تھا۔ گیٹ کھلنے پر باہر سے صرف 2 فائر ہوئے، پھر صرف کھٹکے کی آواز گونج کر رہ گئی۔ شاید باہر والے کے میگزین میں صرف 2 گولیاں رہ گئی تھی جو اس نے چلا ڈالی تھی۔ مزید فائر کرنے کے لیے اسے خالی میگزین نکال کر اپنے ہتھیار میں نیا میگزین لوڈ کرنا تھا۔ اس وقت ایکارڈ اسی پوزیشن میں کھڑی ہوئی تھی جس میں ہم نے اترتے وقت اسے چھوڑا تھا۔ میں نے گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالا اور پوری رفتار سے کار پیچھے دوڑا دی۔ پختہ فرش پر ایکارڈ کے ٹائر پوری قوت سے چیخے اور کار تقریباً اچھل کر پیچھے کی طرف دوڑ پڑی۔ ایکارڈ لمحہ بار میں پھاٹک سے گزر گئی۔ میں نے پوری قوت سے بریک لگائے اور ہیڈ لیمپس آن کر دیے۔ اسی وقت عمارت کی طرف سے بک کی ایک گھوٹی ہوئی مگر تیز آواز آئی اور فضا میں سرخ سرخ شعلوں کا لہو رنگ انعکاس تیرتا ہوا نظر آنے لگا۔ گاڑی کے خودکار گیئر کو ڈرائیونگ پوزیشن میں لے جاتے ہوئے میں نے گینڈے نما اس شخص کو دیکھا جو کلاشنکوف نما ایک آتشی ہتھیار لیے خالی پلاٹ کی طرف دوڑ رہا تھا۔ وہ یقیناً ایلن کا ساتھی تھا جو عین وقت پر اپنا میگزین خالی ہو جانے کی وجہ سے ہمیں اپنا نشانہ نہیں بنا سکا تھا اور اب اپنی جان بچانے کے لیے پوری قوت سے کسی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑا جا رہا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں سب کو اس خبیث کی طرف متوجہ کیا لیکن وہ اس سے پہلے ہی دیکھ لیا گیا تھا۔ غزالہ کی طرف کی کھڑکی سے فائر ہوا لیکن بھاگتے ہوئے شخص کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ جہانگیر کا مکان تیزی سے بڑھتی ہوئی آگ کی بھیانک لپیٹ میں آتا جا رہا تھا۔ لہجہ بے لہجہ بڑھتے ہوئے شعلوں کے سائے میں کثیف دھوئیں کے بادل انگڑائیاں لیتے ہوئے کسی بھیانک افرید کی طرح ہر طرف پھیل رہے تھے۔ سفاق ایلن نے جہانگیر کے شوق اور امنگوں سے بنوائے اور سجائے گئے بیش قیمت مکان کو ایک ہی لمحے میں آگ کا ایندھن بنا دیا تھا۔ اپنے عزیز ترین دوست کے عمر بھر کے احساسوں کو یوں بے بسی سے جلتے دیکھنا میرے لیے
لیے بہت دردناک تھا، لیکن زندگی میں ایسے مرحلے بھی آتے ہی رہتے ہیں۔ وہ مکان ایک طرف رہا۔ اس وقت ہماری آزادی اور زندگیوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے جذبات کی رو میں بہ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے تیزی سے کار اسی طرف موڑ لی جدھر گینڈے نما حملہ آور بھاگ رہا تھا۔ کار دوڑاتے ہوئے میرے ذہن میں صرف ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ اس کے برابر میں سے گزرتے ہوئے کوئی بھی اسے گولی مار دے گا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرا خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ اسٹیئرنگ پر میرے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی۔ میں نے سڑک پر دوڑتی ہوئی کار کو قدرے ترچھا کیا اور گینڈا نما شخص بمپر سے اچھل کر ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا۔ اس کی چیخیں ہولناک اور لرزہ خیز تھیں۔ وہ اس وقت بھی تاریک پلاٹ سے کئی گز دور تھا۔ میں نے جنون کے عالم میں ایکارڈ کی رفتار اتنی تیز کی ہوئی تھی کہ وہ شخص ہوا میں اچھل کر زمین پر گرنے بھی نہیں پایا تھا کہ کار اس کے نیچے پہنچ گئی اور وہ ایک پرشور آواز کے ساتھ دوڑتی ہوئی کار کے بونٹ پر آ گرا۔ چکنے اور ہموار بونٹ پر وہ کسی اندھے کی طرح کوئی سہارا تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ کار کی باڈی میں بالکل بیٹھے ہوئے اور چپکے ہوئے وائپروں پر اس کا ہاتھ نہیں پڑ رہا تھا۔ میں بریک لگا کر بہت آسانی کے ساتھ اسے بونٹ سے نیچے پھسلنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن اس وقت خالی پلاٹ مخدوش تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ باقیہ لوگوں کو اندر بھیجنے کے بعد کوئی اندھیرے میں چھپ کر اس کی حفاظت نہ کر رہا ہو۔ میں اسی رفتار سے پلاٹ کے سامنے سے گزر گیا۔ خطرے کے احساس سے نجات ملتے ہی میں نے اچانک بریک لگایا۔ کار کی رفتار ایک شدید جھٹکا لگا اور ہمارا دشمن بونٹ پر سے غیر ارادی طور پر پھسلتا ہوا بائیں ٹائر کے سامنے آ جا گرا۔ میں نے فوراً ہی بریک پیڈل چھوڑ کر دوبارہ ایکسیلیٹر دبا دیا۔ کار میں بھونچال آ گیا، سب اچھل کر چھت سے ٹکرا گئے۔ اگر اسٹیئرنگ پر میری گرفت مضبوط نہ ہوتی تو ان جھٹکوں کی وجہ سے وہ میرے ہاتھوں سے نکل سکتا تھا۔ اس شخص کی لرزہ خیز چیخوں کے ساتھ ہمارے وزنی کار اسے کچلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ خدا کی پناہ! پیچھے سے غزالہ کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ بعض اوقات آپ غصے میں ہوش و آواز کھو بیٹھتے ہیں۔ اسے کچل کر مارنے کی کوشش میں یہ تیز رفتار کار الٹ بھی سکتی تھی۔ اب کاروں کے الٹنے کا زمانہ لد گیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر ہنس کر کہا۔ مجھے محسوس ہوا میری وہ بھیانک ہنسی خود میرے لیے اجنبی تھی۔ یہ نیچی اور ایرو ڈائنامک ڈیزائن کی گاڑیاں تیز رفتاری میں بھی نہیں الٹتی، اسی لیے دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں۔ وہ خالص رہائشی اور پرسکون علاقہ تھا۔ ہم جب تک وہاں سے باہر نہیں نکل گئے وہ تینوں مڑ مڑ کر جہانگیر کے جلتے ہوئے گھر کے اوپر بڑھتی ہوئی خون آشام سرخی کا جائزہ لیتے اور اپنے اپنے انداز میں تبصرے کرتے رہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس آگ کے پھیلاؤ سے اپنے گھروں کو لاحق ہونے والے خطرے کے پیش نظر جہانگیر کے پڑوسی آگ بجھانے والوں کو امداد طلب کر لیں گے اور اس آباد علاقے کو کوئی سنگین نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ سارا نقصان صرف اور صرف جہانگیر کو پہنچا تھا۔ یہ ہر حال میں پولیس کیس بنے گا۔ تھوڑی دیر بعد بیرا بولی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی کھلی چاند ماری کے بعد سیکیورٹی گارڈز کیا بیان دیں گے۔ اس بار ہم دلدل میں پھنسے ہیں۔ پیسے میں بہت طاقت ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ 10,000 روپے قبول کر کے وہ خود بھی چکر میں آ چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ خاموشی سے بھاگ جائیں گے۔ جب ہماری یا کسی اور کی طرف سے ان کی نشاندہی نہیں ہوگی تو انہیں اپنی خاموشی برقرار رکھنے کا جواز مل جائے گا۔ اگر تمہاری بات مان لی جائے تب بھی یہ ان کا انفرادی فیل ہوگا۔ وہ ایک باقاعدہ کمپنی کے ملازم ہے، وہاں کے ریکارڈ میں جہانگیر کا مکان بھی شامل ہے۔ سلطان شاہ بولا۔ یہ سب سنبھالنا ان کا کام ہے۔ جہانگیر کے خلاف کچھ ثابت نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ اسے تو چاروں گارڈز بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ میرا خیال ہے اپنی نیک نامی برقرار رکھنے کے لیے ان کی کمپنی کے مالکان بھی کسی اسکینڈل سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اسی وقت کھیل کا ایک وسیع ویران اور تاریک میدان آ گیا اور غزالہ بول پڑی۔ کیوں نہ ہم سڑک کی بجائے اس کھلے میدان میں سے گزر جائیں؟ زمین ہموار ہے، یہاں ہم ٹونی سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ بارونق علاقے میں داخل ہونے سے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ چھٹکارا تو بعد میں ہوگا، پہلے اسے ختم کرنا ہوگا۔ یہاں فائر کے دھماکے کی بجائے ہمیں بیم گن کے مہلک مگر خاموش شعلے سے کام لینا ہوگا۔ سلطان شاہ نے اسے یاد دلایا۔ غزالہ کا مشورہ صاحب تھا۔ میں نے رفتار کم کر کے گاڑی میدان کی طرف گھما لی۔ اسے ختم کرنے کی فکر میں مت پڑو، ویرا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کی گردن میرے پیروں میں تھی، میں اسے ختم کر چکی ہوں، اب صرف اسے باہر دھکیلنا باقی رہ گیا ہے۔ بعض اوقات تم متحیر کر دینے والی خاموشی سے اپنا کام کر گزرتی ہو۔ غزالہ کی آواز رشک آمیز ہو گئی۔ مجھے برابر میں موجود ہونے کے باوجود پتہ نہیں چل سکا کہ تم اس کا ٹیٹوا دبائے بیٹھی تھی۔ تمہارا دماغ جہانگیر کے گھر کی آگ میں الجھا ہوا تھا، اس لیے تم کو کچھ پتہ نہیں چل سکا، ورنہ ٹونی نے مرنے سے لمحہ بھر پہلے بہت زبردست جرجری لی تھی۔ ویرا نے انکشاف کیا۔ اس کا نچلا دڑ خون میں لتھڑا ہوا ہے، اس لیے میں اب بھی اس سے بچ کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ غزالہ نے کہا۔ مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ اس نے کب دم توڑا ہے۔ خون کی فکر نہ کرو، اس کے جسم کے خون آلود حصوں پر 2 موٹی موٹی چادریں
لپٹی ہوئی ہیں؟ سلطان شاہ نے کہا اسے ان چادروں سمیت پھینکنا ہے۔ چند ثانیوں کے لیے خاموشی رہی، پھر میں نے کہا ذرا ایک مرتبہ پھر اطمینان کر لو کہ ٹونی مر چکا ہے، ہمارے خلاف یہ سب سے خطرناک گواہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نبض بالکل خاموش ہے۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد ویرا نے کہا یہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو اور بات ہے، کہیں بھی گاڑی روک لو، ہم اسے نیچے دھکیل دیں گے۔ میدان کے تقریباً وسط میں نے گاڑی روک کر اس کی روشنیاں گل کر دی اور پھرتی سے نیچے اترایا۔ میرے اترنے سے پہلے پچھلی طرف کے دونوں دروازے کھل چکے تھے۔ اندر سے عورتوں نے سہارا دیا، باہر سے میں نے ٹونی کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے باہر گھسیٹ لیا۔ وہ چادروں سمیت باہر آ گیا۔ اس بوجھ سے نجات حاصل کر کے ہم فوراً کار میں سوار ہو گئے اور میں نے بریک پیڈل کو چھیڑے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی۔ خاصی دور نکل آنے کے بعد میں نے ہیڈ لیمپس آن کر دیے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ بظاہر ہم نے ٹونی کی لاش کے ساتھ جہانگیر کے گھر کی ایسی زیر استعمال چادریں چھوڑ دی تھیں جن پر دھوبی یا لانڈری کے نشانات موجود رہے ہوں گے، جو چادروں کے مالک کی نشاندہی کا ذریعہ بن سکتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کچے میدان میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک کارڈ کے ٹائروں کے واضح نشانات باقی رہ گئے تھے جن پر محنت کر کے لاش پھینکنے والی گاڑی کا سراغ لگایا جا سکتا تھا، لیکن پاکستان جیسے ملک میں ایسی تفتیشی سہولتیں میسر نہیں تھی جن کی مدد سے ایک جیسے ٹائروں والی ہزاروں گاڑیوں میں سے ایک کار کی شناخت ممکن ہوتی۔ میں اپنے ان اندیشوں میں کسی کو شریک کیے بغیر خاموشی سے کار چلاتا رہا۔ راستے میں ہمیں مخالف سمت سے آتے ہوئے دو تیز رفتار فائر انجنوں نے کراس کیا۔ ہوم سا امکان تھا کہ شاید وہ جہانگیر کے گھر کی طرف جا رہے ہوں۔ وہاں لگی ہوئی خوفناک آگ بجھا کر وہ بس دوسرے مکانات کو ہی بچا سکتے تھے۔ جہانگیر کے گھر میں تو ایک کیل بھی بچنے کا امکان نہیں تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔